جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان الباطل كان زهوقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت ایک اہم معاملہ ہے دنیا کے نقشے پہ اور خصوصاً ہمارے قریب میں، اور وہ بھارت اور چائنا کی لڑائی۔ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ سوال ہے۔ دیکھیں، 60 کلومیٹر کا رقبہ بہت بڑا ہوتا ہے اور کافی علاقے کہے جا رہے ہیں کہ انہوں نے حاصل کر لی ہیں چائنا نے، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے تو نہ لاشیں نظر آتی ہیں اس طرح، نہ زخمی نظر آتے ہیں، نہ کوئی لڑائی نظر آتی ہے۔ یہ سب چیزیں میدان جنگ کا جو منظر ہے وہ کہیں نہیں ہے، لیکن بہرحال خبریں موجود ہیں، اور خبریں دینے والے ایسے خبریں دے رہے ہیں کہ جیسے وہاں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں وہیں موجود ہوں، اور تجزیہ اپنے طور پہ کرنے کے بجائے ان کے دماغوں کے ساتھ تجزیہ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بس وہی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت اس کی یہ ہے، اس سارے معاملے کی، کہ بہت پہلے یہ اسٹیج سجایا گیا تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو بہت حساس ہے، اس کے اوپر چائنا کو رکھا گیا تھا کہ یہاں سے چائنا کچھ کام کرے گا آنے والے وقت کے، جو اوروں کو بھی دیے گئے کام اور چائنا کو بھی دیے گئے، لیکن آخری حد میں آ کر اس وقت یہ کام اب چائنا کو پھر سونپا گیا، اور چائنا اور بھارت کی ملی بھگت سے اب یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ نیچے جو کچھ بھی ہوا سب کو پتہ ہے کیا ہوا، یعنی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ بھارت کا میڈیا ایک پاکستانی کبوتر کو لے کر اور اس کے فسانے بنا رہا ہے، اور ان فسانوں کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، ایک کبوتر کے، کہ کبوتر پکڑ لیا ہم نے، اور یہ یعنی جن کی یہاں لڑائی ہو رہی ہو، جن کا 60 کلومیٹر رقبہ اگر چھن گیا ہو ان سے، اہم ترین معاملہ، اہم ترین ان کی ناک نیچی ہو جانا، اور ان کے معاملات، ان کے سیکیورٹی کے معاملات، ان کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے اور وہ کبوتر کھیلیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے معاملات اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہاں پہ صورتحال وہ نہیں ہے جو صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ نہ وہاں کوئی جنگ کا منظر نظر آ رہا ہے دیکھنے والی آنکھوں کو، نہ سننے والے کانوں کو کوئی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ دجال کو ضرورت تھی کہ کوئی ہو جو ایک راستہ بنائے پیچھے سے پہاڑوں پہ چڑھنے کا، اور اوپر سیاچن پہ جائے اس راستے سے، جس کو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور ان سے بہتر یاجوج ماجوج سے جو اس کا بازو ہیں دجال کا، ان کو یہ کام دیا گیا، اور بھارت کی تو غریب کی کوئی وقت حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس کو یہ کام دیا گیا کہ تم اس طرح گھس جانا، کیمرے نیچے ہیں، سارے مائک نیچے لگے ہوئے ہیں، نیچے جو ہوگا وہ نیچے ہوگا، تم نے اوپر جانا ہے، تم نے اپنی یاجوج ماجوج کو اوپر بھیجنا ہے، اور اوپر سے جو مفادات ہیں، دجال کو جو خطرات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، دجال کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے کہ وہاں سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو دجال کو نقصان پہنچائے، اس کے نیو ورلڈ آرڈر کو نقصان پہنچائے، گریٹر اسرائیل کے لیے کوئی مصیبت نہ بن جائے، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جس پہ طے شدہ معاملہ ہے کہ جو یہاں موجود ہوگا اس سیٹلائٹ سسٹم کے بالکل قریب، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر اس کی کمانڈ ہوگی پوری دنیا پہ، اور یہ جو ڈھونگرا چاہ رہے ہیں نئی سپر طاقت،
کہ اب امریکہ سپر طاقت نہیں ہے، کوئی اور سپر طاقت ہے، اور وہ چائنا ہے، چائنا ہے، چائنا ہے، یہ جو ڈھونگرا چایا جا رہا ہے، یہ اس کو پروجیکشن مل رہی ہے تائیوان کے ذریعے، ہانگ کانگ کے ذریعے، اور اس طرح یہ دجال کا ایک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے، اور اس طرح سے یہ سارا کا سارا کھیل تماشا کر کے ان کو اوپر بھیجا گیا ہے، یاجوج ماجوج کو، اور وہ اوپر جا کے اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، اب انہیں پتہ چل گیا ہے، اور پاکستان پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں کتنی ہیں یہ بھی بات ان کے اوپر ثابت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہیں کہ جو ہوئے ہیں، جو ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے پیچھے یہ کھیل رچایا جا رہا ہے جس کو بہت پہلے سے پلان کیا گیا تھا، اب اس کو رنگ دیا جا رہا ہے، نقشے میں رنگ بھرا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ کامیابی دور دور نہیں ہے، اور راستے بند ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت ان راستوں سے بھی پاکستان کے ان اہداف کو، یعنی جو وہاں پہ جو معاملات اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قوت طاقت سے ہو چکے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر کنٹرولنگ پاور بن چکا ہے وہ علاقہ اور وہ پہاڑ، ان کے اوپر نہ کوئی جا سکتا ہے، اور نہ کوئی وہاں کی جو سارے معاملات ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب دجال کی پریشانیاں ہیں، اور دجال کا ورلڈ آرڈر جو نہیں ہو پا رہا، یہ اس کے لیے سارا میلہ سجایا گیا ہے۔ بھارت پوری طرح سے ملوث ہے، بھارت کے میڈیا کو دیکھ لیں، وہ کبوتروں سے کھیل رہا ہے، اس کا میڈیا، حیا نہیں آتی بے غیرتوں کو۔ 60 کلومیٹر بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، کتنی موتیں ہوئی ہیں، کتنی لاشیں آئیں بھارت میں، اور کتنی لڑائی ہوئی، کیا سوالات اٹھے، کیا اٹھے سوالات، اور وہ کہاں ہے امریکہ کہ میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا اگر بھارت پہ حملہ ہوا، کہاں ہے وہ امریکہ؟ سب ملے ہوئے ہیں۔ اگر ایک غلام دجال کا چائنا ہے اور ایک غلام بھارت ہے، تو ایک غلام اس کا امریکہ ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اس کے بغیر، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی زبان بھی نہیں کھول سکتا۔ یاد رکھیے گا یہ بات، سارا کھیل اس کا ہے، اور وہ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے، کبھی چائنا کے ذریعے، اور کبھی بھارت کے ذریعے، کبھی امریکہ کے ذریعے، اور کبھی کسی اور ذریعے سے۔ ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہے، ایک حد تک اس کو جو مہلت دی گئی ہے اس میں اس نے اپنا نیو ورلڈ آرڈر قائم کر دیا ہے۔ ایک اشارے کے اوپر پوری دنیا کی مسجدیں، حرم، مسجد نبوی، سب اس نے بند کروا دی، لیکن مسجد اقصیٰ کو شہید نہ کر سکا۔ جتنی اللہ مہلت دیتا ہے اور جہاں مہلت دیتا ہے وہاں یہ کام کر لیتے ہیں اور ٹارزن بن جاتے ہیں، لیکن جہاں اللہ نہیں دیتا ان کو مہلت، وہاں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا جو کھیل تماشا ہے، یہ سب کچھ، یہ ہے اصل معاملہ، یہ جو میلہ سجایا گیا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 72-73 سال سے ہمارے ٹی وی چینل اور ہمارے سوشل میڈیا اور باقی سب جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا تو نابینا ہیں، اے نبی آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، یا تو دلوں کے اندھے ہیں کہ انہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ 73 سال سے اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ، 73 سال سے، اور یا پھر ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ بالکل یہ سارے معاملات ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ چائنا اور بھارت دونوں ایک ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ ایران کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لڑ ہی نہیں سکتے، دونوں بازو ہیں اس کے، دجال کے، یہ کیسے لڑیں گے آپس میں؟ کیا دجال اتنا بھولا ہے ہماری طرح کہ اپنا بازو کاٹ لے گا؟ یہ تو ہم کرتے ہیں مسلمان یہ حرکتیں، غداریاں ہمارے پاس ہیں، وہ نہیں کرتے، وہ کیسے کاٹ لیں گے اپنا؟ کوئی ایران امریکہ کی نہ لڑائی ہونی تھی نہ ہوئی، دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی سکہ ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ اسی طرح چائنا اور بھارت دونوں ایک ہی ہیں، دو نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ دجال کے کام میں لگے ہوئے ہیں دونوں۔ دیکھ لیجئے وہاں کیا حالات ہیں، کیا خاموشی ہے اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ کبوتر سے کھیل رہے ہیں، اگر کسی کے ملک پہ حملہ ہو جائے
اور اتنا بڑا علاقہ فتح کر لے کوئی ان کا، تو کیا وہ کبوتر کھیلیں گے؟ اس ملک کے اندر تو بھونچال آ جائے گا اگر ذرا بھی کسی میں غیرت ہے یا ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہے. یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان کا میڈیا توبہ، اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسے لوگ ملیں جیسے بھارت کا میڈیا ہے، سینہ باہر، آنکھیں چڑھی ہوئی اور زبان یہ لمبی اور ہر وقت چلنے والی زبان، اور ایسی ایسی باتیں، نعوذ باللہ کہ ہر میڈیا کا اینکر رب اعلیٰ ہے. تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن اب میڈیا کا کردار بھی دیکھ لیں. کہاں ہے میڈیا؟ 60 کلومیٹر لے لیا اس نے، سارے اہم حصوں پہ قبضہ کر لیا چائنا، تو کہاں ہے میڈیا؟ یہ سارا کھیل تماشا رچایا گیا ہے، میلہ سجایا گیا ہے. اصل ہدف ہے پاکستان، اور پاکستان کے وہ علاقے جو پاکستان کو آنے والے وقت میں پوری دنیا کی لیڈنگ پاور، پاکستان کی ہاں پہ ہاں کرنی پڑے گی اور پاکستان کی نا پہ نہ ہوگی. کوئی چاہے یا نہ چاہے، اور کوئی کیا ہوتا ہے، ساری دنیا چاہے منافق اور کافر، یا ساری دنیا نہ چاہے منافق اور کافر سب مل جائیں جیسے کہ مل گئے ہیں، لیکن ہو نہیں سکتا. یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے چائنا یہاں آیا ہے، اور یہ بہت پرانا پروگرام تھا، دجال نے ترتیب دیا تھا، اب اس میں رنگ بھرا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اوپر گئے ضرور تھے، لیکن ٹارزن کی واپسی بھی ہو گئی. اللہ ہمیں عقل سلیم دے اور ہم سمجھ سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.